ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زہر قاتل ہے، اندر اجاڑ دیتا ہے، آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے۔ جھوٹ بولنے والا اپنی اولاد کے سامنے بھی بے توقیر ہو جاتا ہے، معاشرے کے دوسرے لوگوں کے سامنے تو عزت برقرار نہیں رہتی، وہ اپنی اولاد کے سامنے بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ اس شخص کے جینے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے جس کی اولاد بھی اس کو جھوٹا سمجھتی ہو، اولاد بھی کہتی ہو ہمارا باپ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ جانتی ہو، سوچتی ہو، بولتی ہو، کہتی ہو، اپنے اندر میں من میں خیال کرتی ہو کہ میرا باپ جھوٹا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کے جینے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ کیا زندگی ہے اس کی؟ تو فرمایا کہ منافق کی من جملہ علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، آخر بشر تو ہے۔ پھر کہا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اولاد اولاد کے بارے میں مبخلتن مجبنتن، اولاد جب کسی شخص کی ہو جاتی ہے تو اس میں دو کمیاں آ جاتی ہیں۔ جب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوتا تو یہ کمیاں نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اولاد والا ہو جاتا ہے تو دو کمیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ اولاد بخیل بنا دیتی ہے، اولاد بزدل بنا دیتی ہے۔ صاحب اولاد تھوڑا سا بخل کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بزدلی، جب شادی شدہ نہیں ہوتا، صاحب اولاد نہیں ہوتا تو مشکل جگہوں پہ بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو پھر کہیں کودنے سے پہلے اس کو اولاد کا خیال آتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا مبخلتن مجبنتن، دو چیزیں اولاد کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، مبخل بھی اور مجبن، یہ دو چیزیں۔ تو کہا ہاں، کبھی اس سے بخل بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس سے بزدلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ بہادر ہوتا ہے، عمومی طور پہ اس کی صفت ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے۔ تیسری بات پوچھی کہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو مومن سچا ہوتا ہے۔ منافق کی یہ علامت ہے کہ منافق جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس کی زندگی میں کثرت کے ساتھ جھوٹ ہے، زندگی میں کبھی احیاناً، کبھی کبھار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزاح میں یا ویسے، تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے، تمہارے گھروں کے دور چلے گئے۔ تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی، تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا۔ تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے، فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے۔ تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ تو ہم اور سب بیماری اور ہے، علاج اور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں، اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا، ورنہ چل جانا سی تعویذ۔ چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا، وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے۔ اس نے تو جو ہے وہ کاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے، 10 اس کو دینے ہیں، 15 اس کو دینے ہیں، وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے۔ اور وہ کہے کہ نہیں بابا، تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تیرے گھر میں تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا ہے؟ جب مشکل ہوگی تو مصلے پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا۔
اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تو آیا ویلے سر آ گیا، نہیں تو یہ چل جانتے تبھی تو کچھ دینا ہی نہیں تھا۔ پھر مریض بن جائے، ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی۔ جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے۔ ہر بار جھوٹ بولیں گے، 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل، ذرا سوچے نا، ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے، کسی کے 60 کلومیٹر دور، کسی کے ہزاروں میل دور، سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ، روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو، کریم وہ اتنا ہے، فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ، اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو۔ یا اللہ اس سے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے، کہاں توبہ کر دیا، اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے۔ تو جھوٹ سے توبہ کرو، یہ علامت ہے نفاق کی۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا، نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے، گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھٹتا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سچ میں طمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا، جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے۔ اس لیے سچائی کی طرف آؤ۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔